نفسن زکیہ بغیر نفس لقد جئت شیئا نکرا، یہ امر منکر ہے، ناحق کسی کو، وہ بھی بچہ، نہ کسی کا کوئی قتل کیا، نہ کسی کو وہ کیا، اور قصاص بھی نہیں ہے، اور ایک چھوٹا بچہ اور غیر مکلف ہے اور پاک ہے بغیر کسی قتل کرنے کے، اس کو نے کسی کا قتل بھی نہیں کیا، یہ تو آپ کا امر منکر ہے، آپ ہمارے استاد ہیں، منکرات کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا علم اقول لک انک لن تستطیع معی صبرا، ہم نے تو آپ پھر آپ کو یاد دہانی کرواتے ہیں کہ آپ فارم داخلہ دیکھیں اس میں کیا لکھا ہوا ہے۔ قال ابن عینہ راوی، دیکھو بات ہوئی سفیان بن عینہ کر رہے ہیں نا، یہ روایت لے رہے ہیں عمر بن دینار سے، اور انہوں نے کہا سعید بن جبیر، یہ وہی سفیان بن عینہ نے کہا وہاں قضا اوقد، تو یہ معاملہ اور بھی سخت تاکیدی بن گیا کہ پہلے بات تو نسیان میں تھی، بھئی ہمیشہ روز نسیان ہوتا ہے کیا؟ آدمی غلطی کرتا جائے کہ جی کیا کرے نسیان ہو گیا، کیا کرے نسیان ہو گیا، تو یہ تو پھر بے احتیاطی ہے۔ اچھا فانطلقا حتی اذا اتیا اہل قریۃ استطعما اہلہا فابوا ان یضیفوہما، وہاں انہیں پہلے ضیافت مانگی اور نے کہا نہیں جی ہم تو جو ہے وہ لوگوں کو کھانا نہیں کھلاتے، وہ اپنے کوئی ہوٹل میں جائے یا مر جائے، باقی ہم کسی کو کھانا نہیں کھلاتے۔ فوجد فیہا جدارا یرید ان ینقض، دیوار تھی گرنے کے قریب تھی، خضر علیہ السلام قال الخضر بیدی، قال بمعنی اشارہ، قال بمعنی اشارہ، یا اقام کے معنی میں کہ خضر نے ہاتھ سے اس کو یوں کھڑا کر دیا۔ نبی طاقت ہے، اور نبی جو ہے اس کو یعنی جنت کے 40 جوانوں کی طاقت ہوتی ہے، اور جنت کا ایک جوان دنیا کے 100 جوانوں کے برابر ہے۔ اب جو ہے 40 کو 100 سے تو کتنے بنیں گے؟ 4000 دنیا کے انسانوں جتنی طاقت اکیلے نبی کو ہوتی ہے، تو دیوار سیدھا کرنا ان کے لیے کوئی بڑا مسئلہ نہیں تھا۔ اذا فقاموا فقال موسیٰ لو شئت لاتخذت له اجرا، آپ اس کی مزدوری لے لیتے تو ہم پیسے لے کر کے کھانا تو کھاتے نا کہیں۔ قال هذا فراق بینی و بینک، بس بھائی اب ہماری جدائی ہے، 3 مرتبے سے زیادہ اگر فارم داخلہ کے خلاف ورزی ہو جائے تو 1 مرتبہ برداشت کیا جائے گا، دوسرا تیسری مرتبے کے بعد اخراج ہے کہ بھی ہمارے جامعہ سے چلے جاؤ، بس ہم معذرت کرتے ہیں۔ اور یہ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم یرحم اللہ موسیٰ، اللہ تعالیٰ موسیٰ پر رحم فرمائے، لوددنا، تمنا ہماری یہ تمنی ہماری یہ تھی کہ تھوڑا سا اور بھی برداشت کرتے تو پھر دونوں کے معاملات اور بھی ہمارے سامنے بیان کیے جاتے۔ معلوم ہے کہ اللہ کے نبی تمنی فرما رہے ہیں کہ یہ حضرات دونوں سفر اور بھی کرتے اور یہ تعلیم چلتی ہے تو کچھ امور غیب کے ہمیں اور بھی معلوم ہوتے۔ معلوم ہے کہ اللہ کے نبی کو معلوم نہیں تھے، تو اس سے معلوم ہے کہ علم غیب کلی ہے، نہیں ہے نا، نہیں ہے، تبھی تو تمنی فرما رہے ہیں نا۔ قال محمد بن یوسف فربری حدثنا بی علی بن خشرم، کبھی کبھی فربری اس طرح بھی کر دیتے ہیں کہ کوئی ٹکڑا روایت کا ایسا بھی ذکر کرتے ہیں جو اپنے استاد امام بخاری سے ملا ہوا نہیں ہوتا، کسی اور سے ہوتا ہے تو اس کو ملا دیتے ہیں، فرماتے ہیں پہلی روایت امام بخاری سے ملی ہے، لیکن فربری کہتے ہیں کہ یہی روایت مجھے علی بن خشرم نے بھی بتائی، دیکھو اس سند میں امام بخاری کا واسطہ نہیں آ رہا۔ آگے قال حدثنا سفیان بن عینہ بطولی، یہ لمبی روایت اوپر والی ساری یعنی فربری کو جیسے امام بخاری کے واسطے سے ملی اس طریقے سے علی بن خشرم کے واسطے سے بھی ملی۔ آگے بات سمجھ میں آگے من سال قائم عالما جالسا، یا ایک سمجھا کہ یہ شبہ ہو سکتا تھا کہ سمجھا کہ مفتی بیٹھا ہوا ہو اور مستفتی کھڑا رہے اور قیام کی حالت میں جو ہے وہ مفتی سے مسئلہ پوچھے، تو اس میں تشبہ ہو جاتا ہے جبابرہ سے کہ بڑے بڑے جو لوگ ہیں بیٹھے رہتے ہیں اور ان کے گرد و نواح لوگ کھڑے ہوتے ہیں، تو یہ کسی لحاظ سے ان کے ساتھ تشبہ ہو رہا ہے۔ فرمایا کہ اگر ضرورت ہو تو پھر اس طرح بھی یعنی مستفتی بلی کھڑا رہے اور فتویٰ دینے والا بیٹھا رہے اور کوئی مجبوری ہے تو اس طرح بھی فی نفسی جائز ہے، آدمی کر سکتا ہے۔ من سال وهو قائم، سائل کھڑا رہے اور عالمن اور مفتی سے جن سے مسئلہ پوچھے وہ بیٹھا رہے، تو معنی اس کا بھی ثبوت ہے۔ بی قال حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن ابي وائل شقيق بن سلمى عن ابي موسى قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما القتال في سبيل الله، یہ صحیح تھوڑا یہ لوگ قتل قتال کرتے ہیں، ذرا اس کا ہمیں سمجھا دیں کہ اس کا نیتیں بھی مختلف ہیں، تو کون سا وہ قتل ہے جو اللہ راضی ہوگا، کس پر ناراض ہوگا؟
تو فإن أحدنا يقاتل غضبا، قتال کے ارادے مختلف ہیں. ایک آدمی کبھی غصے میں آ کر کے کسی لڑتا ہے، ويقاتل حمیہ، کبھی کسی کی حمایت میں کہ وہ میرے ابا سے ایسا کیا، بیٹے سے ایسا کیا، میرے پوتے سے اس طرح کر دیا. یہ کسی کی حمایت میں آ کر کے جو ہے نا لوگ لڑتے ہیں. اس پر بھی پھر جب سوال کیا تو اللہ کے نبی نے اس کی طرف سر اٹھایا اور قال وما رفع الیہ راسہ. تو اب استدلال یہاں کس کا ہے؟ راوی کا استدلال ہے. کس کا؟ یعنی ابو موسیٰ سے ابو وائل نے پوچھا کہ یعنی سر کیوں اٹھایا؟ تو انہوں نے کہا اس لیے اٹھایا کہ سائل جو ہے نا کھڑا ہوا تھا نا، وہ اس سے ترجمہ ثابت ہوا کہ اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے تھے اور سائل کیا تھا؟ کھڑا ہوا تھا. سر ان کی طرف اٹھایا تو سائل نے پوچھا ابو موسیٰ اشعری سے وما رفع الیہ راسہ، بلکہ اس نے خود ہی کہا، یعنی یہ سوال ابو وائل نے کیا ہوگا. تو ابو موسیٰ نے جواب یہ دیا سر اس لیے تو اٹھایا کہ اللہ کے نبی کے سائل کھڑے ہوئے تھے. خیر، پھر جواب دیا کہ من قاتل لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، یہ نیت درست ہے، یہ قتال فی سبیل اللہ میں داخل ہے. آگے باب السؤال والفتیہ عند رمی الجمار. تو بات یہ ہے کہ بعض اوقات مفتی کسی عبادت میں ہے اور مصروف ہے، اس حالت میں کوئی مسئلہ اگر پوچھا جائے تو بظاہر یہ چیز معیوب ہے، اچھا نہیں لگتا کہ وہ عبادت میں مصروف ہے اور آپ کو مسئلہ بھی یاد آیا. لیکن امام فرماتے ہیں کہ اگر عبادت یعنی نماز والی عبادت نہیں، عملی عبادت کوئی اور ہے جس میں آدمی بات کر سکے، عبادت ایسی نہ ہو جس میں بات نہ کر سکے، عبادت اگر ایسی ہے جس میں آدمی بات کر سکے اور سائل کو مجبوری ہے کہ اگر یہ نقد اس وقت جواب نہیں ملتا تو اس کا عمل رک جاتا ہے کہ ابھی فی الفور اس وقت اس کو کوئی عمل کرنا ہے، اب نقد جواب ملے تو عمل کرے ورنہ عمل جاتا ہے. ایسے حالت میں وہ بھلی مفتی مصروف بھی اپنے عمل میں ہو تو اس حالت میں بھی مستفتی اسے سوال کر سکتا ہے. تو فرمایا السؤال والفتیہ عند رمی الجمار، کہ مسئول جب جمروں کے رمیہ میں مصروف عمل ہو اس وقت میں اسے فتویٰ پوچھی جا سکتی ہے. حدثنا ابو نعیم قال حدثنا عبد العزیز بن ابی سلمہ عن الزہری عن عیسی بن طلحہ عن عبد اللہ بن عمرو قال رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم عند الجمرہ، اللہ کے نبی کو دیکھا جمرہ کے قریب تھے. وَهُوَ يُسْأَلُ، اور ان سے سوال ہو رہا تھا. ایک بندے نے یہ سوال کیا یا رسول اللہ نحرت قبل ان ارمی، غلطی یہ ہو گئی کہ میرا ذبح رمیہ سے پہلے ہو گیا. فرمایا بیٹا جاؤ بس خیر ہے، جا کر کے رمیہ کرو، کوئی حرج نہیں. دوسرا بندہ آ گیا، حالانکہ اللہ کے نبی خود بھی مناسک میں مصروف عمل تھے. دوسرے بندے نے پھر سوال کیا یا رسول اللہ حلقت قبل ان انہر، کہ میرا حلق پہلے ہو گیا ذبح سے، یعنی ترتیب کے خلاف ہو گیا. فرمایا جائیں تم بھی جا کر کے نہر کرو، ولا حرج، کوئی بات نہیں. بس اس دن پہلا چونکہ زندگی کا پہلا یہ حج تھا، اللہ کے نبی کا پہلا بھی یہ تھا تو آخری بھی. پہلے حج تو تھے کافی، لیکن مدینہ منورہ میں آنے کے بعد یہ پہلا حج اور زندگی کا آخری حج. اور یہ حجۃ الوداع صحابہ کو بعد میں پتہ چلا کہ گویا کہ یہ اس حج ہمارے ساتھ کر کے اللہ کے نبی نے گویا کہ ہم سے رخصت لی ہے کہ اب میں جا رہا ہوں، لہٰذا اس کا نام پڑ گیا حجۃ الوداع. تو حجۃ الوداع جو ہے تو یہ چونکہ لوگوں کے لیے احکامات اس کے لیے نئے تھے، ان کو ضرورت تھی، کافی مسائل معلوم نہیں تھے، تو شریعت آسانی کرتی ہے کہ جہاں مشکلات ہوں، کوئی بتانے والا نہ ہو، کوئی مجبوری ہو. ویسے بھی فرمایا بشرا والا تو عسا، یسرا والا تو عسرا، بشرا والا تو نفرا. اور یہ دین جو ہے وہ یعنی آسانی والا دین ہے. تو یہاں آسانی اسی میں تھی کہ ان کو پہلے چونکہ مسئلہ معلوم نہیں تھا، لہٰذا اگر غلطی ہو گئی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو کیا کرے گا؟ معاف کرے گا. باقی اس میں دم دینا یا نہیں ہے تو یہ بات پہلے ہو چکی ہے. آگے امام نے ترجمہ رکھا باب قول اللہ تعالی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. اب یہاں ترجمے کی غرض یہ ہے کہ آپ یوں سمجھیں کہ ساری دنیا کا بشمول انبیاء ساروں کا علم ملاؤ اللہ کے علم کے مقابلے میں بالکل قلیل ہے. تو جب مجموعے کا علم قلیل ہے، توجہ، جب مجموعے کا علم قلیل ہے تو فرد واحد کا بھی قلیل ہوگا کہ نہیں؟ لہذا ترجمے کی غرض یہ ہے کہ ہر عالم کو چاہیے کہ یوں سمجھے کہ میرے اندر کچھ بھی نہیں، اور یوں سمجھے کہ میں کوئی بڑا عالم نہیں ہوں،
اور اپنے عالمیت کی دعویٰ نہ کریں اور زندگی پوری اپنی بھلی کتنا بھی فلوا کے چوٹی کا جید عالم بھی ہو تب بھی تواضع اور اپنا خشوع خضوع ایسا انسانیت کے ساتھ اختیار کرے گویا کہ یوں محسوس کروائے کہ مجھے تو کچھ بھی نہیں آتا. کیونکہ جب اللہ کہتا ہے کہ ساری دنیا کو ملاؤ تمہارا علم اللہ کے علم کا میں کچھ نہیں ہے، جب مجموعے کا علم بھی تھوڑا ہے تو فرد واحد کا علم عظیم کیسے ہوگا؟ تو اس ترجمے کا غرض اصل میں یہ ہے کہ عالم کو خشوع اور تواضع کرنی چاہیے اور اپنے عالمیت کی دعویٰ نہیں کرنی چاہیے. وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. حدثنا قیس بن حفص قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا اعمش سلیمان بن مہران. یہ اعمش جو امام ابو حنیفہ کے استاد ہیں، آمش مانا کیا؟ جس کے آنکھ سے پانی بہتا رہے اور آنکھ اس کی چھوٹی ہے، کیا کہتے ہیں اردو میں؟ آپ سب ایک جیسے ہیں. تو اس کا نام سلیمان، اس کا نام کیا ہے؟ آمش کا نام مشہور اسے ہو گیا، حالانکہ آمش ہونا تو عیب ہے، بس بیچارہ اسی عیب والی صفت سے مشہور ہو گیا. آمش نام اس کا سلیمان ابن مہران. وہ کہتے ہیں ابراہیم بن الکمان عبداللہ قال بینا نمشی مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی خیرہ بالمدینہ، جہاں ویرانہ تھا، مدینہ منورہ کی وہ پٹی، وہ علاقہ جہاں ویرانہ تھا. وہ یتوکل علی اسیب معہ، ایک کھجی کی چھڑی تھی ہاتھ میں، تھوڑا سا اس کا سہارا دے کر کے ایک جگہ کھڑے ہو گئے. فمر بنفر من الیہود، کچھ بندے یہود کے گزرنے لگے، ہم دونوں کھڑے تھے اور میں ان کی بات سن رہا تھا. فقال بعض لبعض، ایک دوسرے کو کہنے لگا کہ سلوہ عن الروح، کہ سوال کریں ہم ان سے. دوسرے نے کہا چھوڑو، کیا پتا کہ آپ کو جواب اچھا نہ ملے، سوال نہ کریں. انہوں نے کہا نہیں سوال کرتے ہیں، پتہ چلے کہ نبی ہے یا نہیں. ان کو تورات میں ساری بات معلوم تھی. انہوں نے 3 سوالات کیے. انہوں نے ایک سوال روح کے بارے میں کیا. اب روح کیا ہے؟ روح کے بارے میں آگے اللہ نے پھر اس کا اللہ نے جو جواب دیا، کوئی کہتے ہیں روح وہ یہ جو انسان کے جان میں ہوا کرتا ہے، کوئی کہتا ہے روح ایک ایسی حقیقت ہے کہ فرشتوں سے بھی ایک بڑی مخلوق ہے، اور کوئی کہتا ہے کہ مانا وہ انسانوں جیسی ایک مخلوق ہے جس کا نام روح ہے. آج تک روح کا پتہ کسی کو نہیں چلا، اللہ کے نبی کو پتہ نہیں چلا کہ روح کیا ہے. یہ سارا ان کے پاس علم تھا. انہوں نے کہا سوال کریں کہ روح کیا ہے، اور ذوالقرنین کون تھا، کب تھا، اصحاب کہف کتنے تھے، کہاں ہیں. یہ 3 سوالات کریں. اگر یہ جواب دیا تو مانا نبی نہیں ہے، اگر کہا کہ مجھے پتہ نہیں ہے تو پھر مانا نبی ہے، کیونکہ ان کا پتہ انسانوں کو ہوتا ہی نہیں. تو روح کے بارے میں فقال بعض لا تسألوہ لا یجئ فیہ بشیء، مانا یہ نہیں اور یہ نہیں کا جواب، نہیں کا جواب مجزوم ہوتا ہے. جیسے امر کا جواب مجزوم ہوتا ہے تو نہیں کا جواب کیا ہوتا ہے؟ مجزوم ہوتا ہے. لا تسألوہ لا یجئ، لفظ لا یجئ، سوال نہ کرو کہ آپ کے پاس مکروہ چیز نہ لائے، یعنی سوال کرو گے تو ایسا جواب شاید آپ کو ملے جو آپ اس کو پسند نہ کریں. بعض نے کہا نہیں، سوال ضرور کریں گے. ایک بندہ کھڑا ہو گیا، انہوں نے کہا یا ابوالقاسم آپ یہ بتائیں کہ روح کیا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے. پھر میں نے کہا کہ شاید وحی ہو رہی ہے. اس کے بعد پھر میں اٹھا اور وحی کی کیفیت منکشف ہو گئی. جواب ملا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتُوا مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. اب یہ آمش کہتے ہیں کہ ہِیَ قَذَا فِي قِرَأَتِنَا وَمَا أُوتُوا، ہماری قرات میں وما اوتو ہے، یعنی سند میں روایت میں. حالانکہ قرآن کی جو 7 قراتیں ہیں ان 7 قراتوں میں یا مشہور قراتوں میں وما اوتی تم ہے. جو 7 قراتیں ہیں یا جو مشہور قراتیں ہیں ان میں کیا وما، لیکن ان کو سند میں وما اوتو ملا ہے. بہرحال ایک اللہ نے جواب صرف موٹا سا جواب دے دیا کہ روح عالم الامر کی چیز ہے. ایک عالم الخلق ہے، ایک عالم الامر ہے. یہاں سے لے کر کے عرش معلیٰ تک یہ سارا عالم الخلق ہے. عرش معلیٰ سے اوپر جو بھی اللہ جانتا کیا ہے وہ عالم الامر ہے. قرآن بھی وہاں کی چیز ہے، تو روح بھی عالم الامر کی چیز ہے. بس موٹا سا جواب دیا اور یہ جواب بالکل واقعے کے مطابق تھا. بات ان کو سمجھ میں آ گئی، باقی ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. سبحانک اللہم بحمدک لا الہ